بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نوجوان اور میرے پیارے پیارے مسلمان بھائی جو میری ویڈیوز کلپس وغیرہ سنتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے والد گرامی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی ہمیشہ ہمیشہ خدمتیں کر کے ان سے دعائیں حاصل کریں۔ والد گرامی کی خدمت بہت ہی اللہ کی بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے خصوصی انعام و اکرام ہے۔ جو بچے اپنے والد گرامی کی خدمت کرتے ہیں، اپنے والد گرامی کو خوش کرتے ہیں، ان کو کیا صلہ ملتا ہے؟ آئیں میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 193 اور 194 پر، اور اس روایت کا نمبر ہے 7923۔ یہاں ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابن طاؤس اپنے والد گرامی سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ وہ شخص بیمار ہو گیا تو ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے اپنے 3 بھائیوں کو کہا کہ آپ اپنے باپ کی، اپنے ابا جان کی تیمارداری کریں اور اپنے میراث میں سے حصہ نہ لیں۔ آپ اپنے ابا جان کی تیمارداری کر کے صرف ثواب حاصل کریں، میراث میں سے حصہ نہ لیں۔ اگر یہ چیز آپ لوگوں کو منظور نہیں ہے تو میں اپنے ابا جان کی تیمارداری کرتا ہوں اور میں میراث میں سے کچھ بھی حصہ نہیں لوں گا اور میں ثواب لوں گا۔ تو ان 3 بھائیوں نے کہا کہ چلو ہمیں یہ بات منظور ہے کہ آپ ہمارے ابا جان کی اور آپ کے ابا جان کی تیمارداری کریں، میراث میں سے حصہ نہ لیں، ہمیں یہ بات قبول ہے۔ اس نوجوان نے اس بات کو بڑی دل کی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے صرف اپنے ابا جان کی تیمارداری خدمت ہی میرے لیے کافی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ چیز مجھے دی ہے، یہی میرے لیے بڑی غنیمت ہے، مجھے میراث نہیں چاہیے، میں آپ لوگوں سے میراث نہیں لوں گا۔ تو اس نوجوان نے اپنے والد گرامی کی تیمارداری شروع کی، خدمت شروع کی اور اپنے والد گرامی سے دعائیں لیتے رہے۔ کچھ عرصہ اس طرح گزرا تو ان کے والد گرامی فوت ہو گئے، اور حسب وعدہ اس نوجوان نے اپنے بھائیوں سے کسی قسم کی میراث سے حصہ نہیں لیا، اپنے میراث چھوڑ دی۔ وہ نوجوان ایک رات سویا ہوا تھا تو کسی کو اس نے خواب میں دیکھا، اور کوئی اس کو خواب میں کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آپ فلاں جگہ آ جائیں، مجھ سے 100 دینار لے جائیں۔ تو اس نوجوان نے خواب کے اندر ہی اس سے کہا کیا ان 100 دیناروں میں برکت ہوگی؟ تو اس خواب میں کہنے والے نے اس کو کہا کہ اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ صبح اٹھے، اپنی بیوی سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو اس کی بیوی نے کہا جاؤ وہاں سے 100 دینار لے آؤ، اس میں بڑی برکت ہوگی۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں لوں گا۔ دوسری رات وہ سوئے تو وہی خواب دیکھا، کسی کو خواب کے اندر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں جگہ آؤ، مجھ سے 10 دینار لے جاؤ۔ اس نے پھر پوچھا کہ ان میں برکت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ صبح اٹھے، بیوی سے خواب کا تذکرہ کیا، دوبارہ بیوی میں زور دیا کہ جاؤ لے آؤ، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تیسری رات سویا، تیسری رات اس نے خواب دیکھا کہ کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ آؤ، مجھ سے 1 دینار لے جاؤ۔ اس نے پوچھا کیا اس 1 دینار میں برکت ہوگی؟ تو اس نے کہا ہاں اس میں ضرور برکت ہوگی۔ تو یہ صبح اٹھا، وہاں گیا اور وہ 1 دینار لے آیا۔ وہ 1 دینار لے کر بازار چلا گیا۔ بازار پہنچا، دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو 2 مچھلیاں لے کے گھوم رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے بیچنے کا۔ اس نے اس سے معلوم کیا کہ آپ یہ کتنے میں بیچیں گے؟
تو اس مچھلی والے نے کہا یہ دونوں مچھلیاں میں 1 دینار کے عوض فروخت کروں گا. تو ان دونوں کا سودا طے ہو گیا. اس نے 1 دینار دے کر وہ دونوں مچھلیاں لے لی, گھر لے آئے, ان کو کاٹا تو ان کے پیٹ میں سے, ہر ایک مچھلی کے پیٹ سے بہت ہی قیمتی ایک ایک موتی نکلا. وہ 2 مچھلیاں تھیں, ان کے پیٹ سے 2 موتی نکلے. یہ بڑا خوش ہوا, اور اتنے وہ موتی خوبصورت اور قیمتی تھے کہ لوگوں نے اس طرح کے موتی پہلے نہیں دیکھے تھے. تو اس نے کیا کیا, 1 موتی اپنے پاس رکھ لیا, ایک کسی شخص کو دیا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس کو بولو کہ اس موتی کی قیمت ہے 30 کھچروں کے وزن کے برابر سونا. 1 موتی کی قیمت یہ ہے, اگر بادشاہ لے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس لے آنا. بادشاہ نے وہ موتی دیکھا, بڑا اچھا لگا, اس نے یہ سودا قبول کر لیا. اس 1 موتی کے بدلے بادشاہ نے اس کو 30 کھچروں کے وزن کے برابر سونا دے دیا. پھر بادشاہ نے توجہ کے ساتھ مزید اس موتی کو دیکھا تو یہ سوچا کہ یہ موتی اکیلا نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا بھی ضرور ہوگا. تو اپنے لوگوں کو حکم کیا کہ جاؤ ایسا دوسرا موتی بھی تلاش کرو, یہ اکیلا نہیں ہوگا, اس کے ساتھ دوسرا ضرور ہوگا, کہیں سے بھی اس کو ڈھونڈ لو. اگر پہلے موتی سے ڈبل قیمت میں بھی وہ دوسرا موتی خریدنا پڑا تو ڈبل قیمت بھی دیں گے, لیکن وہ موتی خریدیں گے. وہ بادشاہ کے لوگ گئے, تلاش بسیار کے بعد ان کو وہی بندہ ملا جو پہلا موتی لے آیا تھا. اس سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی دوسرا موتی ہے, وہ ہمیں فروخت کرو, ہم تمہیں ڈبل قیمت دیں گے. اس نے کہا واقعی آپ ڈبل دو گے؟ انہوں نے کہا. تو پھر انہوں نے دوسرا موتی بھی لا کر ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کیا اور 60 کھچروں کے وزن کے برابر سونا لے لیا. تو اس طرح جس بچے نے دل سے, جان سے, محبت سے, پیار سے دنیا کو ٹھکرا کر اپنے والد گرامی کی خدمت کی, اپنی ملکیت دنیا سے جو اس کو مل رہی تھی, ابا جان کے میراث سے جو مل رہی تھی, اس کو ٹھکرا کر اس نے اپنے والد گرامی کی غلامی کو قبول کیا. تو دیکھو اللہ کریم جل مجدہ نے کس طرح اس نوجوان کو صلہ دیا. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے والد گرامی کی اس طرح دل کی سچائی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ اپنے والد گرامی کی تعظیم کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, ان بچوں کو صلہ اس طرح ملتا ہے. تو آپ سب کو بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے والدین کی تہ دل سے خدمت کریں, دعائیں کمائیں اور اس طرح کے دنیا اور آخرت میں صلے پائیں.